اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بدایت الحکمہ کی مرحلہ رابع یعنی مواد ثلاث کے اندر ہماری بحث جاری تھی، جس کی فصل سوم میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ واجب الوجود بالذات کا ایک حکم ذکر فرماتے ہیں۔ اس فصل کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالذات ماہیتہ انیتہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ درس قبلی کے اندر مفردات و مبادئ تصوری فصل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس فصل کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر ماہیت کو واجب الوجود کے لیے اس بات کیا جاتا ہے کہ واجب الوجود ماہیت رکھتا ہے، جیسے خود عنوان فصل ہے کہ عنوان فصل میں علامہ فرماتے ہیں کہ واجب الوجود کی ماہیت وہی اس کی انیت ہے۔ یہاں پر ماہیت سے مراد ماہیت بمعنی العام ہے، یعنی ما بہ الشیء ہوا ہو، جس چیز کے ذریعے سے ایک شے شیئیت پاتی ہے، یعنی اس شے کا خود شیئیت ہونا، اس شے کا ایک ذات ہونا، اس کو ماہیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ماہیت بمعنی العام ہے کہ جو وجود، عدم اور ماہیات بمعنی الاخص تینوں کو شامل ہے، یعنی معقولات ثانیہ فلسفی، تمام کے تمام معقولات ثانیہ فلسفی و ماہیات بمعنی الاخص انسان و بقر و غنم، ان سب کو یہ معنی ماہیات بمعنی العام شامل ہے۔ جہاں پر واجب الوجود سے ماہیت کی نفی کی جا رہی ہے کہ واجب الوجود کی ماہیت نہیں ہے، وہاں پر ماہیت سے مراد ماہیت بمعنی الاخص ہے، یعنی یہی حد الوجود، یہی ایک ذات کے جو متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، یہ ماہیت بمعنی الاخص واجب الوجود کے لیے ثابت نہیں ہے۔ بس یہاں پر مفردات میں ماہیت سے مراد دو معنی ہیں کہ جہاں پر واجب الوجود کے لیے ماہیت کو اس بات کیا جا رہا ہے، وہاں پر مراد ماہیت بمعنی العام ہے، یعنی ما بہ الشیء ہوا ہو، اور جہاں پر ماہیت کو واجب الوجود سے نفی کی جا رہی ہے، وہاں پر ماہیت بمعنی الاخص مراد ہے۔ انیت کا معنی بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انیت سے مراد یعنی وجود ہے، وہی وجود اصیل حقیقی متحقق بالذات کہ جو خارج میں اپنی ذات کی وجہ سے متحقق ہے، وہ مراد ہے۔ اور اس فصل کے اندر علامہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ واجب الوجود وہی وجود صرف ہے، واجب الوجود وہی وجود محض ہے، وہی وجود اصیل ہے جو کسی اور شیء دیگر کے ساتھ مخلوط نہیں ہے، حتیٰ ماہیت کے ساتھ بھی مخلوط نہیں ہے۔ واجب الوجود سے ماہیت کی نفی کرنا، یعنی ماہیت بمعنی الاخص کی نفی کرنا، یہ حکماء قبلی و حکماء سابقین کی مباحث میں موجود ہے، اور یہ بحث بہت ہی سابقہ دار بحث ہے، یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ بحث صدر المتعلقین نے پہلی دفعہ ذکر کی ہو، یا مثال کے طور پہ کسی اور حکیم خاص، مثال کے طور پہ علامہ طباطبائی نے ابتکارانہ طور پہ اس بحث کو ذکر کیا ہے، بلکہ یہ بحث حکماء مشاء، حتیٰ جس طرح سے کہ جناب حاجی سبزواری نے شرح منظومہ کے اندر ذکر کیا ہے، اس بحث کا تعلق حتیٰ معلم ثانی جناب فارابی، یا بلکہ کہا جا سکتا ہے ممکن ہے کوئی تتبع کرے و تحقیق کرے، ان سے پہلے بھی یہ بحث کتابوں کے اندر و آثار فلاسفہ و حکماء کے اندر موجود ملے گی۔ لہٰذا یہ ایک بحث بہت ہی سابقہ دار بحث ہے، اور اس کو حکماء نے تفصیل کے ساتھ و ادلہ کے ساتھ اس مطلب کو اس بات کیا اور اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر اس فصل کے اندر جو حکم بیان کرنا مقصود ہے کہ واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، اگر ہم اس حکم کو تھوڑا ذرا سا غور کریں، کیوں یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے؟ جب ہم اشیاء کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی حکماء اسلامی اور فلاسفہ اشیاء کے بارے میں و موجودات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ہر ایک موجود کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کی ایک ذات ہے، جو ذات انسان وہی ماہیت انسان مغایر با وجود انسان ہے، اور وجود کے ذریعے سے یہ ذات موجود ہوتی ہے، اگر علت اس کو ایجاد نہ کرے، وجود نہ ملے، یہ معدوم ہے، اصلا موجود نہیں ہوگی۔
اسی طرح اور دیگر اشیاء کے بارے میں ہم ان کی ذوات کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر جب ان کی ذات شناسی کرتے ہیں تو ذات شناسی کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس شے کی جو ذات ہے وہ ذات لابشرط ہے نسبت بے وجود اور عدم، یعنی وجود اور عدم خود اس ذات کا جز نہیں ہے، اس ذات کے اندر وجود و عدم داخل نہیں ہے، بلکہ وجود اور عدم ایک عرض خارج از ذات ہے کہ جو اس ذات کے ساتھ ملحق ہوتا ہے و ذات کے اوپر عارض ہوتا ہے. پس تمام اشیاء جن سے ہم آشنا ہوتے ہیں، موجودات جن کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جن کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کا دقت سے جب مطالعہ کریں تو ان کی ذات تک پہنچتے ہیں کہ جو ذات مرسل از وجود و عدم ہے و لابشرط ہے نسبت بے وجود اور عدم. چونکہ وجود اور عدم اس کی ذات ماہوی کا جز نہیں ہے، لہٰذا وجود اور عدم کی نسبت یہ ذات مرسل ہے اور لاب شرط ہے. اس وجہ سے حکماء کے اندر ایک چیز جو مشہور ہو گئی وہ یہ ہے، البتہ ایک نقطہ دیگر یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ ذات ماہوی یہی جو مرسل از وجود و عدم ہے، اس کو علامہ نے فرمایا تھا کہ یہ موضوع امکان ہے، یعنی یہاں سے ہم امکان کو انتزاع کرتے ہیں، چونکہ امکان نام ہی لا ضرورت الوجود والعدم ہے، یا لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم، اس کا نام ہی امکان ہے. بس دقت کریں کہ امکان یہیں سے حاصل ہوتا ہے. اس وجہ سے حکماء نے قاعدہ جو کشف کیا یا جس کو تبیین کیا، بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ممکن الوجود مرکب من وجود و ماہیت، یا کل ممکن زوج ترکیبی من وجود و ماہیت، کہ ہر مرکب ایک مزدوج ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے کس سے؟ وجود اور ماہیت سے. بس دقت کریں کہ ہر ممکن الوجود یا ہر ممکن ذات امکانی جو موجود ہے وہ مرکب از وجود اور ماہیت ہے. اس کے برعکس جب آ کر ذات واجب الوجود کا مطالعہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ واجب الوجود کی جو ذات ہے وہ مرکب از وجود اور ماہیت نہیں ہے، بلکہ وہ وجود محض ہے، وہ وجود بحت ہے، وہ وجود صرف ہے، وہ خالص وجود ہے کہ جو مشوب با و مخلوط با شیء دیگر نہیں ہے. پس ذات واجب الوجود وہی وجود واجب الوجود ہے کہ جو کسی اور شیء دیگر، کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط یا مشوب نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر آ کر حکماء نے اس بحث کو ذکر کیا کہ واجب الوجود وجود صرف ہے، یا واجب الوجود لا ماہیت اللہ، اس کی کوئی ماہیت نہیں ہے، یا واجب الوجود بتعبیر جناب صدر المطلعین انیتہ ماہیتہ، کہ اس کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے. یا جیسے جناب حاجی سبزواری کی تعبیر ہے کہ واجب الوجود وجود صرف، کہ وجود محض ہے اور وجود صرف ہے، یا انیت صرفہ ہے. اور علامہ کی تعبیر کیا تھی؟ علامہ نے فرمایا کہ ماہیتہ انیتہ، کہ واجب الوجود کی ماہیت و واجب الوجود کی ذات ہی اس کا وجود ہے، یعنی اس کی ذات غیر از وجود و ایک ذات ماوراء وجود یا ذات مرسل از وجود یا ذات لابشرط نسبت بے وجود و عدم واجب الوجود کی ایسی کوئی ذات نہیں ہے. بس اس سیر تاریخی کے اندر و اس زمینہ تاریخی کے ساتھ اس بحث کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وارد ہوتے ہیں. لہٰذا پس آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہاں پر مدعا جو علامہ کا ہے وہ کیا ہے کہ واجب الوجود ایک ایسی ذات کہ جو مرکب از وجود و ماہیت ہو، ایسی ذات نہیں ہے، بلکہ واجب الوجود وہی وجود محض ہے، وہی وجود صرف ہے، انیت صرفہ ہے، اور اس کی ماہیت وہی اس کا وجود ہے، نہ کہ اس میں ایک ماہیت مغایر با وجود اور ایک وجود مغایر با ماہیت ہو، اور یہ ذات واجب الوجود دو چیزوں سے یعنی وجود و ماہیت سے مرکب ہو. اس طرح کی ذات، اس طرح کا وجود ذات واجب الوجود نہیں ہے. برعکس ممکنات کہ تمام کے تمام ممکنات مرکب ہیں، زوج ترکیبی ہیں من وجود و ماہیت. بس ہر ممکن الوجود وہ مرکب از وجود اور ماہیت ہے، کہ وہی ماہیت اس کی ذات ہے، وہی ماہیت
اس کی ذات ماہوی ہے اور وجود اس ماہیت کے اوپر عارض ہے. ایک امر خارج از ذات ہے، ایک امر مغایر بذات ہے کہ جو عارض بر ذات ہے، جو لاحق بذات ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ ممکن الوجود موجود ہوتا ہے. بس یہ اس فصل کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا ہے. اس مدعا کے اوپر علامہ یہاں پر ایک برہان کو ذکر فرماتے ہیں کہ جو برہان علامہ کے نزدیک بہت ہی بہترین اور علامہ کے نزدیک بہت ہی محکم برہان ہے، جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحلہ چہارم نہایت الحکمہ کے اندر جو مرحلہ چہارم یعنی مواد ثلاث، اس کی فصل سوم یعنی یہی واجب الوجود ماہیت و انیت و، اس کے اندر اس برہان کو علامہ طباطبائی کی جو تعبیر ہے امتن الوجوہ یا امتن الحجج، اس کے طور پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس برہان کو یاد کیا ہے. یعنی متین و محکم ترین و شریف ترین برہان یہی برہان ہے اس مطلب کے اوپر. یا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی بحث کو واجب الوجود ماہیت و انیت و، اسی کو 12ویں مرحلہ نہایت الحکمہ کے اندر جو 12واں مرحلہ ہے جو مختص بواجب الوجود اذا اسمہ کے ساتھ ہے، اس کے اندر دوبارہ اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں. اور وہاں پر یہی برہان کو ذکر کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ حاذہ حجت برہانیت تامۃ لا غبار علیہا، کہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک برہان تام ہے، یہ ایک حجت تام ہے کہ جس کے اوپر کوئی اشکال وارد نہیں ہے. یعنی لگتا ہے کہ علامہ ان اشکالات کی طرف ناظر ہیں کہ جو دوسروں نے اس برہان کے اوپر وارد کیے ہیں، اور علامہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ برہان تام ہے اور اس کے اوپر کسی جہت سے کوئی اشکال وارد یا کوئی اشکال اس کے اوپر نہیں آتا ہے. بس علامہ کے نزدیک یہ برہان بہت ہی محکم برہان ہے اور بہت ہی متین و شریف برہان ہے، جس کو علامہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. لیکن آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ برہان حکمائے مشاء کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، جبکہ جناب صدر المتعلقین مبنی یہ اصالت الوجود کی اساس پر اس برہان کو قبول نہیں کرتے. یعنی جناب صدر المتعلقین مبنی یہ اصالت الوجود کے اساس پر اس برہان کو قبول نہیں کرتے، اور واجب الوجود سے ماہیت کی نفی کرنے کے لیے، واجب الوجود سے ایک ذات ماہوی بمعنی الاخص کی نفی کرنے کے لیے ایک برہان دیگر و حجت دیگر پیش کرتے ہیں. لیکن اس برہان کے اوپر جناب صدر المتعلقین اشکال کرتے ہیں کہ ظاہراً ان کا اشکال وارد ہے. خب علامہ طباطبائی کا برہان کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک ذات واجب الوجود کو فرض کریں، برہان خلف سے علامہ استفادہ کریں کہ یعنی اس میں جو خلاف فرض ہے، خلاف فرض سے کیا مراد ہے؟ یعنی علامہ جس مطلب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ واجب الوجود کی ماہیت نہیں ہے، اس کی نقیض کو بطور مقدم لاتے ہیں اور اس کے لوازمات کی جو سارے لوازمات کو ابطال کریں گے ان کو ذکر کریں گے. اور چونکہ لازم باطل ہے، سارے کے سارے تالی فاسد ہیں، پس مقدم کہ جو نقیض مدعا ہے وہ بھی باطل ہے. جب نقیض مدعا باطل ہے، پس اصل مدعا یعنی واجب الوجود کی ماہیت نہیں ہے، واجب الوجود ماہیت بمعنی خاص نہیں رکھتا، وہ مدعا ہمارا اثبات ہو جاتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک واجب الوجود ہو کہ جو ایک ماہیت رکھتا ہے، کہ یہاں پر ماہیت رکھنے سے مراد ماہیت بمعنی خاص، یعنی اس کی ایک وجود ہے اور ساتھ ایک ماہیت ہے، ماہیت بمعنی اخص یعنی اس کی ایک ذات ماہوی ہے جو متساویت نسبت الی الوجود والعدم ہے. بس علامہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ذات واجب الوجود ہے کہ جو ایک ماہیت رکھتا ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ وجود عارض بر ماہیت ہے، یا بلکہ یوں کہیں وجود زائد بر ماہیت ہے. اس کو ہم پہلے برہان کے ساتھ اس بات کر چکے ہیں. چونکہ وجود اس ذات ماہوی کا نہ جزء داخلی ہے، نہ عین ذات ہے، نہ ہی لازم ذات ہے، بلکہ یہ ایک امر خارج از ذات ہے، امر زائد بر ذات ہے، امر مغایر با ذات ہے. یہ وجود اس ذات ماہوی کا نہ عین ذات ماہوی ہے، نہ عین ذات ہے،
نہ ہی جزء داخلی ذات ہے، جس طرح جنس اور فصل جزء ماہیت ہوتے ہیں، وجود جزء ماہیت نہیں ہے، اسی طرح وجود لازم ماہیت بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے زوجیت لازم اربع ہے، اگرچہ داخل در ذات اربع نہیں ہے لیکن لازم اربع ہے، وجود لازم ماہیت بھی نہیں ہے، بلکہ ایک امر زائد و ایک امر مغایر با ماہیت ہے۔ اس کے علاوہ وجود عارض بر ماہیت ہے، بنابر ان بیان چونکہ واجب الوجود زوج ترکیبی ہے، مرکب از وجود اور ماہیت ہے، پس وجود عارض بر ماہیت ہے، چونکہ وجود زائد بر ماہیت ہے، عارض بر ماہیت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس، کل ارضی معلل، یعنی ہر ارضی جو جس کا منشا خود ذات نہ ہو، چونکہ عرضی بمعنی عرضی لازم کو یہ قاعدہ شامل نہیں ہے، بلکہ عرض مفارق کو یہ قاعدہ شامل ہے۔ ایک ہے جو اصلا عرضی نہیں ہے، ذاتی ہے، جیسے خود ذات یا اجزاء ذات، مانند جنس اور فصل کے خود ذاتیات ہیں۔ ذاتیات باب عیسیٰ غوجی فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ سالبہ میں انتفاع موضوع ہے، ان کو یہ قاعدہ شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی باب عیسیٰ غوجی میں تو یہ مطلب نہیں ہے، عرضی شمار ہوتا ہے، لیکن عرضی لازم ہے جو قابل انفکاک از ذات نہیں ہے، اگرچہ خارج میں یہ دونوں کبھی بھی جدا نہ ہوں۔ ملا کے عرضی لازم یا عرض لازم یہ نہیں ہے کہ خارج میں آئے جدا ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، یہ ملاک نہیں ہے، بلکہ ملاک یہ ہے کہ آیا عقل امکان انفکاک ان دو کے درمیان دیتی ہے یا امکان انفکاک موجود نہیں ہے۔ پس آیا عقل جو ہے ان دو اشیاء کے درمیان امکان انفکاک دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ کہ اگر عقل ان دو اشیاء کے درمیان امکان انفکاک دیتی ہے، ولا ان کے خارج میں یہ دو اشیاء کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، ہم ان کو عرض مفارق کہیں گے، چونکہ عرض مفارق کا ملاک یہ کہ عقل ان دو اشیاء کے درمیان امکان و جواز انفکاک کے قائل ہے، جبکہ عرض لازم میں عقل کسی بھی جہت سے ان دو اشیاء کے درمیان جواز و امکان انفکاک کو جائز و ممکن نہیں سمجھتی، بلکہ عقل استحالہ انفکاک کا حکم کرتی ہے۔ یہ قاعدہ کل عرضی معلل یہ عرضی باب برہان میں جاری ہے کہ جو باب عیسیٰ غوجی کے مطابق عرض مفارقات ہوتے ہیں، عرض لازم کو یہ قاعدہ شامل نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وجود ماہیت کی نسبت عرض مفارق ہے یا بتعبیر دیگر عرضی باب برہان ہے، ذاتیات باب برہان میں شامل نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کل عرضی معلل، پس یہ وجود کا ماہیت کے اوپر عارض ہونا اس کی علت ہونی چاہیے۔ ہر عرضی کی ایک علت ہوتی ہے، ہر عرضی کی ایک علت غیر از خود معروض، یہ علت ہونی چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نقل کلام کرتے ہیں علت کے بارے میں، ہم سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو وجود عارض بر ذات ماہوی ہے اس کی علت کیا ہے؟ خوب علامہ بنابر حصر جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کی علت ان چند امور میں سے حتماً کوئی ایک ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو علت ہے ان چند امور سے خالی ہو، یعنی نہ الف علت ہو، نہ با علت ہو، نہ جیم علت ہو۔ یہ جو چند امور جو ہم یہاں پر ذکر کریں گے ان سب سے کیا ہے علت اس کی خالی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ علت وجود، یا یوں کہا جائے علت عروض وجود بر ماہیت، علامہ فرماتے ہیں کہ یا تو خود ماہیت ہے یا غیر از ماہیت ہے۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ علت عروض وجود بر ماہیت یا خود یہی ماہیت ہے جس کے اوپر وجود عارض ہو رہا ہے، یا اس ماہیت و اس ذات ماہوی کے علاوہ ایک ذات دیگر، ایک شیء دیگر علت عروض وجود بر ماہیت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر ہم شق اول کو قبول کریں کہ علت عروض وجود بر ماہیت خود یہی ماہیت ہے، یعنی یہ ماہیت جس کے اوپر وجود عارض ہو رہا ہے، جس کی نسبت وجود عارض ہے، خود یہی ماہیت علت عروض وجود بر خودش ہے۔ فرماتے ہیں اس صورت میں دو اور شقیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علت اور معلول کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ علت کو
حتماً متقدم بر معلول ہونا چاہیے بالوجود، یعنی از لحاظ وجود علت کو پہلے موجود ہونا چاہیے، پھر یہ علت موجودہ معلول کو ایجاد کر سکتی ہے، وگرنہ اگر علت قبل از معلول موجود نہ ہو تو اصلا علت معلول کو ایجاد ہی نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ علت اور معلول کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ علت ہمیشہ متقدم بر معلول ہے، اور یہ تقدم بھی کون سی طرح کا تقدم ہے؟ تقدم بالوجود ہے، چونکہ انواع تقدم و تاخر ہے۔ بعض جگہوں پہ تقدم و تاخر بالزمان ہوتا ہے، ایک شے مثال کے طور پہ کل یا وہ حوادث کے جو کل گزر چکے ہیں، کل قبلی گزشتہ جو کل تھا وہ گزر چکے ہیں، وہ آج کی نسبت متقدم ہے، لیکن ان میں تقدم و تاخر بالزمان ہے، یعنی زماناً وہ متقدم ہے، زماناً یہ امور کی جو آج رونما ہو رہے ہیں یا ہوں گے وہ متأخر ہے۔ یہ تقدم و تاخر بالشرف ہوتا ہے، یہ تقدم و تاخر بالرتبہ ہوتا ہے، یہ تقدم و تاخر کی مختلف انواع و اقسام ہیں کہ جن کو انشاءاللہ تعالی مباحث سبق و لحوق کے اندر ان کے بارے میں مفصل گفتگو و بحث کی جائے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ علت اور معلول میں کس قسم کا تقدم و تاخر ہونا ضروری ہے؟ فرماتے ہیں علت اور معلول میں تقدم و تاخر جو ضروری ہے وہ تقدم و تاخر بالوجود ہے، و علت کو ہمیشہ متقدم بالوجود بر معلول ہونا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو شقیں اور اس قاعدے کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں پہ دو شقیں اور پیدا ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس قاعدے کی اساس پر ماہیت متقدم بر وجود ہے بالوجود، پس ماہیت کو پہلے موجود ہونا چاہیے، اور یہ ماہیت کے جو موجود ہے اس وجود کے ذریعے سے، جس وجود کے ذریعے سے خود ماہیت موجود ہے، اس وجود کے ذریعے سے موجود ہو کر علت عروض وجود پر ماہیت بن رہا ہے۔ بس دقت کریں، ہم نے کیا کہا؟ آپ کی خدمت میں برہان اس طریقے سے آگے جاری ہے کہ وجود نسبت بے ماہیت عارض ہے، اور کل عرضی معلل، ہر عرضی معلل ہے۔ یہاں پر علت عروض وجود پر ماہیت دو چیزیں ہیں، یا خود یہی ماہیت ہے جو علت عروض وجود ہے، یا غیر از ماہیت کوئی شے۔ ہم نے کہا کہ اگر خود یہی وجود ہو، خود یہی ماہیت علت عروض وجود بر ماہیت ہو، یعنی بر خودش ہو، اس کا لازمہ کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ بنا بر قواعد علیت علت کو متقدم بر معلول ہونا چاہیے، وہ بھی بالوجود، یعنی علت بالوجود متقدم بر معلول ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اس قاعدے کے اساس پر یہاں پر دو شقیں اور بنتی ہیں۔ ماہیت کو اس وجود، جو وجود اس ماہیت پہ عارض ہو رہا ہے، ماہیت کو اس وجود کی نسبت متقدم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ وجود کے جو اس ماہیت پہ عارض ہو رہا ہے یہ تو معلول ہے، اور ماہیت اس کی علت ہے، بس ماہیت کو اس معلول کی نسبت متقدم ہونا چاہیے، اور یہ تقدم بھی کس نوعیت کا تقدم ہو؟ تقدم وجودی ہونا چاہیے۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ یہ وجود جس کے ذریعے سے ماہیت موجود ہوئی ہے، اور یہ وجود کہ جو معلول ماہیت ہے، اور ماہیت موجود ہونے کے بعد اس وجود کو اپنے اوپر عارض کرتی ہے، علامہ فرماتے ہیں یہ دونوں ایک ہی وجود ہیں، یعنی یہ ایک ہی وجود ہیں، یعنی وہ وجود جس کے ذریعے سے ماہیت خود موجود ہوئی ہے، اور وہ وجود جس کو ماہیت نے اپنے اوپر عارض کیا ہے، یہ دونوں ایک ہی وجود ہیں۔ اس صورت میں علامہ فرماتے ہیں یہاں پر جو اشکال لازم آتا ہے وہ اشکال تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہے۔ کس طرح سے؟ فرماتے ہیں کہ وہ وجود جس کو ماہیت نے ایجاد کیا ہے، خب پہلے ماہیت کو موجود ہونا چاہیے تاکہ اس وجود کو ایجاد کرے، اور وہ وجود جس کے ذریعے سے ماہیت موجود ہے وہ یہی وجود ہے جس کے ذریعے سے ماہیت موجود ہے، بس اس سے پہلے کہ ماہیت اس معلول کو ایجاد کرے ماہیت کو موجود ہونا چاہیے، یعنی ماہیت اس سے پہلے کہ اس وجود جو وجود معلول ہے
اس کو ایجاد کرے، اس وجود معلول کو موجود ہونا چاہیے. کیوں؟ چونکہ ماہیت اسی وجود کے ذریعے سے موجود ہے، اور اسی وجود جو معلول ہے اسی کے ذریعے سے موجود ہو کر ماہیت نے اس وجود معلول کو ایجاد کیا ہے. بس یہاں پہ فرماتے ہیں تقدم الشیء علی نفسہ کا اشکال ہے کہ اس کا لازمہ تأخر الشیء علی نفسہ و اس کا لازمہ سلب الشیء عن نفسہ و اس کا لازمہ اجتماع نقیضین ہے. بس تقدم الشیء علی نفسہ یا تأخر الشیء علی نفسہ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سلب الشیء علی نفسہ یا سلب الشیء عن نفسہ، کہ اس سے پہلے کہ یہ وجود معلول موجود ہو اس کو موجود ہونا چاہیے. یہ تقدم الشیء علی نفسہ ہے. اس کا لازمہ کیا ہے؟ کہ وجود معلول ہو بھی اور وجود معلول نہ ہو، چونکہ اس سے پہلے کہ علت اس کو ایجاد کرے اس کو موجود ہونا چاہیے. بس یہ وجود معلول ہے بھی اور وجود معلول نہیں بھی ہے. اور سلب الشیء عن نفسہ یہ جو ہے وہ منتہی بر اجتماع نقیضین ہوتا ہے، کہ جو اجتماع نقیضین بے بداہت تصدیقی باطل ہے. بس علامہ فرماتے ہیں کہ شق اول کہ جس میں ہم نے کہا کہ خود یہی ماہیت علت عروض وجود پر ماہیت ہے، یہی ماہیت ہے. اس شق اول میں پہلی شق کیا تھی؟ کہ وہ وجود جس کے ذریعے سے خود یہ ماہیت موجود ہے اور وہ وجود جس کے لیے یہ ماہیت علت ہے، یہ دونوں ایک ہی وجود ہے، دو وجود نہیں ہے. بس فرماتے ہیں یہاں پر جو اشکال لازم آتا ہے وہ ہے تقدم الشیء علی نفسہ، جس کا لازمہ سلب الشیء عن نفسہ ہے، اور اس کا لازمہ اجتماع نقیضین ہے کہ جو بے بداہت تصدیقی باطل ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ شق دوم یعنی یہی کہ خود یہی ماہیت علت عروض وجود ہو، اس کی شق دوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ دو ایک وجود نہ ہو. یعنی وہ وجود جس کے ذریعے سے ماہیت موجود ہوئی ہے اور موجود ہو کر ماہیت نے اس وجود کو اپنے اوپر عارض کیا، یہ ایک وجود نہیں ہے بلکہ دو وجود ہیں. یعنی ماہیت اس وجود کو ایجاد کر کے اپنے اوپر عارض کرنے سے پہلے ایک وجود دیگر کے ذریعے سے موجود ہوئی ہے، اور موجود ہونے کے بعد ماہیت نے اس وجود دوم کو ایجاد کر کے اپنی ذات کے اوپر عارض کیا. خوب یہاں پر وہ اشکال تقدم الشیء علی نفسہ والا اشکال لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ وجود معلول و وجود علت دو الگ وجود ہیں. ہم سوال کرتے ہیں اس وجود کے بارے میں جس کے ذریعے سے ماہیت موجود ہوئی، یعنی وہ وجود اول. چونکہ یہ جو وجود دوم ہے، یہ وجود دوم معلول ماہیت ہے. ماہیت اس معلول کو ایجاد کرنے سے پہلے ایک اور وجود کے ذریعے سے موجود ہوئی ہے، اور اس کے بعد ماہیت نے اس وجود دوم کو ایجاد کیا، اور وہ وجود دوم عارض بر ماہیت ہوتا ہے. ہم اس وجود اول کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو وجود اول ہے یہ عین ذات ماہیت ہے یا عارض بر ذات ماہیت ہے؟ فرماتے ہیں ماہیت بمعنی الاخص ہے. یہ وجود دوم بھی سنخ وجود سے ہے، یہ بھی زائد بر ماہیت ہے، عارض بر ماہیت. فرماتے ہیں یہاں پر قاعدہ جاری ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ کل عرضی معلل، ہر عرضی معلل ہے. بس اس وجود اول کا بھی عروض بر ذات ماہیت، اس کو بھی ایک علت چاہیے. وہ علت یا خود ماہیت ہے کہ اس کے اوپر اشکال لازم آتا ہے کہ اگر یہ دونوں ایک ہی وجود ہوں، تقدم الشیء علی نفسہ والا اشکال لازم آتا ہے. یا نا اس وجود یعنی یہ جو وجود اول ہے، یہ جو عارض بر ماہیت ہوا ہے، اس کی علت بھی خود ماہیت ہے، اور یہ ماہیت متقدم بر وجود ہے بالوجود. یعنی ایک وجود دیگر کے ذریعے سے ماہیت موجود ہوئی ہے، اور پھر ماہیت نے اس وجود اول کو ایجاد کیا ہے، اور ایجاد کر کے اس کو اپنے اوپر عارض کیا ہے. ہم اس وجود پہلے والے وجود کے بارے میں سوال کریں گے کہ آیا وہ وجود عین ذات ماہیت ہے یا عرضی ہے، عارض بر ذات ماہیت ہے؟ وہ بھی عارض بر ذات ماہیت ہے، اور اس سے پہلے کہ ماہیت اس وجود کو ایجاد کر کے اپنے اوپر عارض کرے ایک وجود دیگر کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اشکال لازم آتا ہے، وہ اشکال تسلسل ہے. بس یہاں پر اس شق کے اوپر جو اشکال لازم آتا ہے وہ اشکال تسلسل ہے، کہ یہاں پر اگر
وہ وجود جس کے ذریعے سے ماہیت موجود ہو کر اس وجود دوم کو ایجاد کر یہ دو الگ وجود ہوں، یہاں پر تسلسل ہے اور کبھی بھی ایسی شے موجود نہیں ہوگی، لہٰذا یہ شق بھی کلی طور پہ باطل ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر، اگر اس وجود کی یعنی اس عروض وجود بر ماہیت کی علت خود ماہیت ہو، یہاں پر دو شقیں بنتی ہیں کہ ہر دو شق کے اوپر الگ الگ اشکال لازم آتا ہے، جن کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے اوپر کلی طور پہ شق اول کہ ماہیت علت وجود ہو، خواہ یہ دو وجود ہوں، دو الگ الگ وجود ہوں یا ایک وجود ہو، کلی طور پہ ماہیت کا وجود کے لیے علت ہونا، اس کے اوپر بعض مشترک اشکالات ہیں جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر نہیں فرمایا، بلکہ علامہ نے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ ماہیت اگر علت عروض وجود بر خودش ہو، یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت میں وہ وجود جس کے ذریعے سے خود ماہیت موجود ہے اور جس کو ماہیت ایجاد کرنا ہے ایک ہی وجود ہے، علامہ فرماتے ہیں یہاں پر تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہے، یا اس کی صورت دوم کیا ہے کہ یہ ایک وجود نہیں ہے بلکہ یہ دو وجود ہیں۔ اگر یہ دو وجود ہیں یہاں پر اشکال تسلسل لازم آتا ہے، لیکن اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں، کلی طور پہ ماہیت کا علت عروض وجود بر خودش ہونا، اس کے اوپر بعض اشکالات مشترک ہیں جو دونوں صورتوں کے اوپر و دونوں شقوں کے اوپر قابل جریان ہے اور دونوں شقوں کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ وہ کون سے اشکالات ہیں؟ ایک اشکال یہ کہ ماہیت جو ذاتاً فاقد وجود ہے، خب کس طریقے سے وہ وجود کو ایجاد کر سکتی ہے؟ موتی الشیء فاقد الشیء نہیں ہو سکتا، وہ فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہو سکتا ہے۔ پس ماہیت کی جو ذاتاً فاقد وجود ہے وہ کس طریقے سے وجود کو ایجاد کر کے اپنے اوپر عارض کر سکتی ہے؟ اشکال دوم سب سے بڑا جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبنی اصالت وجود کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ ماہیت ایک امر اعتباری انتزاعی ہے جو خارج میں حالت وجود ہے، پس کس طریقے سے ایک امر اعتباری انتزاعی ایک امر اصیل کے لیے علت واقع ہو؟ وجود کی جو ایک امر اصیل ہے، ماہیت کسی طرح سے بھی اس کی علت واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر، اس کے اوپر بعض اشکالات مشترک لازم آتے ہیں جن کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آتے ہیں کہ اگر اس عروض وجود بر ماہیت کی علت خود یہ ماہیت نہ ہو بلکہ غیر از ماہیت ایک شے دیگر ہو، فرماتے ہیں کہ یہ وجوب وجود بالذات کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ واجب الوجود بالذات ہوتا ہی وہ ہے جو کسی غیر کا معلول نہ ہو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عروض وجود بر ماہیت اس کی علت ایک غیر ہے، ایک امر دیگر ہے، ایک ذات دیگر، ایک غیر، ایک وجود دیگر ہے جو اس کے وجوب وجود بالذات کے ساتھ منافات رکھتا ہے، اور یہ خلاف فرض ہے جو ہمارے برہان سے خارج ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ یہاں پر دونوں صورتوں میں چاہے اس عروض وجود بر ماہیت کی علت خود ماہیت ہو یا عروض وجود بر ماہیت کی علت ایک امر غیر از ماہیت ہو، دونوں صورتوں میں فساد لازم آتا ہے، تعلی باطل و تعلی فاسد ہے، لہٰذا مقدم کے واجب الوجود بالذات ایک ماہیت رکھتا ہے جو ماہیت مغایر با وجود ہے، ایک ماہیت بمعنی الاخص جو متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مقدم سرے سے باطل ہے اور واجب الوجود بالذات اس طرح کی کوئی ماہیت اساساً رکھتا ہی نہیں ہے، بلکہ واجب الوجود بالذات لا ماہیتا لا، اس کی اساساً کوئی ماہیت نہیں ہے۔ بس دقت کا علامہ فرماتے ہیں واجب الوجود ماہیتہ انیتہ کی علامہ کا مدعا ہے، جس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ واجب الوجود کی جو ذات ہے، واجب الوجود کی ماہیت بمعنی العام یعنی ما بہ الشیء ہوا ہو، وہ وہی اس کا وجود ہے، وجود کے علاوہ واجب الوجود کوئی اور چیز نہیں رکھتا ہے۔ بمعنی، خب اس جملے کا معنی کہ علامہ خود وضاحت فرماتے بمعنی ان لا ماہیت لہ وراء وجودہ الخاص بہ، کہتے ہیں کہ واجب الوجود کا جو وجود خاص ہے، جو وجود حقیقی اصیل ہے، اس سے ہٹ کر اس کی کوئی ماہیت نہیں ہے۔
اس سے ہٹ کر کوئی ماہیت نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس وجود خاص کے علاوہ واجب الوجود کوئی ایسی ماہیت بمعنی الاخص کہ جو متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہو نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں دلیل اس کی وذالک انہ لو کانت لہ ماہیت و ذات وراء وجودہ الخاص بہ لکان وجودہ زائدا علی ذاتہ عرضیا لہ. فرماتے ہیں کہ اگر واجب الوجود اپنے وجود خاص کے ہٹ کر وجود خاص کے علاوہ ایک ذات اور ایک ماہیت بمعنی الاخص جو متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے رکھتا ہو، فرماتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وجود زائد بر ماہیت ہے، وجود مغایر با ماہیت ہے، وجود عین ماہیت بمعنی الاخص نہیں ہے. فرماتے ہیں لکان وجودہ زائدا علی ذاتہ، وجود زائد بر ذات ماہوی ہے. خوب زائد بر ذات ماہوی ہو، فرماتے ہیں عرضی بر ذات ماہوی ہے، چونکہ وجود ذاتی ذات ماہوی نہیں ہے بلکہ وجود عرضی ہے، و عرضی اصطلاح باب برہان کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ نسبت بے ماہیت وجود عرضی باب برہان ہے. خوب عرضی کا قاعدہ کیا مشکل پیش آتی ہے؟ فرماتے ہیں وکل عرضی معلل بالضرورہ. فرماتے ہیں عرضی باب برہان کا قاعدہ ہے کہ کل عرضی معلل، ہر عرضی کی حتماً کوئی نہ کوئی علت ہونا ضروری ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک امر عرضی ہو بے اصطلاح باب عیسوی عرض مفارق ہو اور اس کی کوئی علت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. وکل عرضی معلل بالضرورہ فوجودہ معلل، پس یہ جو وجود جو عارض بر ذات ماہیت ہوا ہے، جو عارض بر ذات واجب الوجود کہ وہ ماہیت و ذات واجب الوجود مغایر با وجود ہے، فرماتے ہیں یہ وجود معلول ہے، یہ وجود معلل ہے. اس وجود کو ایک علت چاہیے. خب اس کی علت کے بارے میں سوال کرتے، علت کون ہے؟ فرماتے ہیں وَعِلَّتُهُ اِمَّا مَاهِيَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا، اس وجود کی علت یا تو خود اسی وجود کی ماہیت ہے یا اس ماہیت کے علاوہ ایک شے دیگر ہے. فَإِنْ كَانَتْ عِلَّتُهُ مَاهِيَتَهُ، اگر اس کی علت وہی اسی وجود کی ماہیت ہے. خب فرماتے ہیں یہاں پر ایک قاعدہ ہے باب علت اور معلول میں، اس کو ہم اس بات کریں گے اور تقدم و تاخر کی جو متعدد اقسام ہیں ان کے اندر بھی ہم ذکر کریں گے. والعلت متقدمۃ علی معلولها بالوجود بالضرورہ. فرماتے ہیں کہ علت کو اپنے معلول پر بالوجود مقدم ہونا چاہیے. یعنی علت معلول کے اوپر بالوجود مقدم ہوتی ہے. علت مؤخر از معلول نہیں ہو سکتی، حتی مع معلول بھی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ حتماً وجودی لحاظ سے علت کو مقدم بر معلول ہونا چاہیے. بس کہتے ہیں دوسری طرف سے کیا ہے؟ اس وجود کی علت کون ہے؟ یہی ماہیت ہے. بس عبارت کی طرف دقت کریں، فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ عِلَّتُهُ مَاهِيَتَهُ، اگر اس وجود کی علت خود اسی وجود کی ماہیت ہو، كَانَتِ الْمَاهِيَةُ مُتَقَدِّمَةً عَلَيْهِ بِالْوُجُودِ. فرماتے ہیں یہ جو ماہیت ہے اس کو اس وجود کے اوپر بالوجود متقدم ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ماہیت ہے وہ اسی وجود کے اوپر بالوجود متقدم ہے. خب یہ ماہیت اس وجود کے اوپر بالوجود متقدم ہو جائے، کیا اشکال لازم آتا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر دو شق ہیں، یا تو وہ وجود جس کے ذریعے سے ماہیت موجود ہوئی ہے اور وہ وجود جس کو ماہیت نے ایجاد کرنا ہے. فرماتے ہیں یہ ایک ہی وجود ہے. یہاں اشکال تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آتا ہے. یہ ایک وجود نہیں ہے، دو وجود ہیں. خوب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پہلا والا وجود ہے جس کے ذریعے سے ماہیت موجود ہو کر وجود دیگر کو ایجاد کرتی ہے، یہ وجود زائد بر ماہیت ہے، یہ وجود مغایر با ماہیت ہے، یہ بھی عرضی ہے. اس کی علت کون ہے؟ فرماتے ہیں ایک وجود دیگر، اور اس طریقے سے تسلسل چلتا جائے گا، کبھی بھی یہ سلسلہ رکے گا نہیں. بس فرماتے ہیں کہ وَتَقَدُّمُهَا عَلَيْهِ، اس ماہیت کا تقدم بر ان وجود یعنی اس وجود کے اوپر جس کو ماہیت نے ایجاد کرنا ہے، اس وجود پر ماہیت کا تقدم اما بهذا الوجود، خود اسی وجود کے ذریعے سے جس کو ماہیت نے ایجاد کرنا ہے، اسی وجود کے ذریعے سے ماہیت اس وجود کے اوپر متقدم ہے. یعنی وہ معلول، وہ وجود کی جو اس ماہیت کا معلول ہے جس کو ماہیت نے ایجاد کرنا ہے، اسی معلول کے ذریعے سے ماہیت موجود ہو کر اس کو ایجاد کرتی ہے.
فرماتے ہیں کہ وَلَازِمُهُ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا لازمہ کیا ہے؟ تقدم الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ مُحَالٌ، پس ماہیت کا تقدم بر وجود خود اسی وجود کے ذریعے سے جس کو ماہیت نے ایجاد کرنا ہے، یہ محال ہے۔ اب دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماہیت ایک وجود دیگر کے ذریعے سے پہلے موجود ہوا ہے، وجود دیگر کے ذریعے سے موجود ہونے کے بعد یہ ماہیت اس وجود دوم کو ایجاد کرے۔ پس ایک وجود دیگر، وجود قبلی کے ذریعے سے ماہیت موجود ہوئی، اس وجود دیگر کو ایجاد کرے۔ ہم سوال کرتے ہیں وجود دیگر بھی معلول ہے، وہ چونکہ عرضی ہے، وکل عرضی معلل، وہ بھی معلول ہے، پس اس ماہیت کو یہ پہلا والا وجود ایجاد کرنے کے لیے متقدم ہونا چاہیے۔ ایک وجود دیگر کے ذریعے سے متقدم ہے، وہ وجود دیگر فرماتے ہیں اس طریقے سے تسلسل لازم آتا ہے، اور یہ سلسلہ کہیں پہ بھی رکے گا نہیں۔ فرماتے ہیں وَإِمَّا بِوُجُودٍ آخر وَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَيْهِ وَيَتَسَلْسَلْ، فرماتے ہیں کہ یہ ماہیت اس وجود معلول کے اوپر جو متقدم ہے، یہ تقدم ایک وجود دیگر کے ذریعے سے، فرماتے ہیں کہ ہم نقل کلام کرتے ہیں اس وجود دیگر میں، اور اس طریقے سے فرماتے ہیں تسلسل لازم آتا ہے، چونکہ وہ وجود دیگر بھی معلول ہے، اس کی علت بھی یہی ماہیت ہے، اور ماہیت اس وجود دیگر کو ایجاد کرنے کے لیے متقدم ہے بر ان وجود ہونا چاہیے، وہ بھی بالوجود، پس ایک وجود سوم کے ذریعے سے ماہیت پہلے موجود ہے اور اس وجود کو ایجاد کیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ یہ پہلی شق ہے جس کو علامہ نے یہاں پر تمام کیا۔ وہ شق کیا تھی؟ کہ اس وجود کی علت خود یہی ماہیت ہو۔ شق دوم کیا ہے؟ وَإِن كَانَتْ عِلَّتُهُ غَيْرَ مَاهِيَتِهِ، اگر اس وجود کی علت اس ماہیت کے علاوہ ایک شیء دیگر ہو، اس ماہیت کا غیر ہو، اس ماہیت کے علاوہ ایک شیء دیگر اس وجود کی علت ہو، فرماتے ہیں فَيَكُونُ مَعْلُولًا لِغَيْرِهِ، اس صورت میں یہ جو وجود ہے، جو واجب الوجود ہے، وہ معلول غیر ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں وَذَلِكَ يُنَافِي وُجُوبَ الْوُجُودِ بِالذَّاتِ، اور فرماتے ہیں کہ یہی کہ واجب الوجود کا ایک غیر کا معلول ہونا، یا ایک غیر کا اس واجب الوجود کی نسبت علت ہونا، یہ وجوب وجود بالذات کے ساتھ منافات رکھتا ہے، اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ بس اس بیان کے ساتھ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ واجب الوجود بالذات وہ ماہیتہ انیتہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی واجب الوجود بالذات ماہیتہ انیتہ ہے، یعنی صرف اور صرف ماہیت بمعنی العام رکھتا ہے، وگرنہ ماہیت بمعنی خاص کہ جو ماہیت مغایر با وجود ہو، ایسی ماہیت نہیں رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال جو ممکن ہے کوئی کرے، وہ یہ ہے کہ یہ برہان فقط اور فقط اس مطلب کو ابطال کرتا ہے کہ وجود عارض بر ماہیت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ کلو عرضی معلل، لیکن اس مطلب کو ابطال نہیں کرتا کہ ذات واجب الوجود خود ماہیت ہو، یعنی ذات، یہ مطلب، یہ برہان کس مطلب کو اس بات کرتا ہے اور کس کو ابطال کرتا ہے؟ یہ اس کو اس بات کرتا ہے کہ واجب الوجود مرکب نہیں ہے، واجب الوجود وجود اور ماہیت سے مرکب نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ واجب الوجود اصلا مرکب نہیں ہے، فقط اور فقط ماہیت ہے، وجود نہیں ہے۔ یہ برہان اس کو ابطال نہیں کرتا، بلکہ مبانی دیگر اس کو ابطال کرتے ہیں، اصالت وجود اس کو ابطال کرتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقط اور فقط ماہیت جس کی ذات ہی متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، وہ بغیر وجود کے موجود ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو دقت کرنی چاہیے کہ اس برہان کا دائرہ شمول وہ ترکب واجب الوجود از وجود اور ماہیت ہے، اور یہ برہان فقط اور فقط مرکب واجب الوجود کے وجود اور ماہیت سے مرکب ہونے کو ابطال کرتا ہے۔ لیکن ادلہ دیگر و مطالب دیگر و مبانی دیگر جیسے اصالت وجود ہے، وہ واجب الوجود کے ماہیت محض ہونے کو ابطال کرتے ہیں۔ بس نتیجہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ واجب الوجود وجود محض ہے، واجب الوجود وجود صرف ہے، صرف الوجود ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی شے مخلوط نہیں ہے۔ ماہیت
کہ جو نقائص ہیں، جو حد وجود ہے، سقف وجود ہے، یا ماہیت کی جو ذات ہے متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہونا، یہ ذات ماہیت بھی واجب الوجود کے ساتھ مخلوط و مشوب نہیں ہے۔ واجب الوجود اس سے بھی مافوق ہے، اس سے بھی ماورا ہے، بلکہ واجب الوجود وجود محض ہے، صرف الوجود ہے جس کے ساتھ کوئی شے بھی مخلوط نہیں ہے۔ بس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ برہان کو تمام کرتے ہیں، اور اس کے ذیل میں اسی برہان سے ایک فرع کو بیان کرتے ہیں، ایک مطلب ہے متفرع کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے واجب الوجود سے ماہیت کی تو نفی کر دی اور کہا کہ واجب الوجود وجود محض ہے، وجود صرف ہے، خود یہ جو صفت وجوب ہے، اس صفت وجوب کا موصوف کون ہے؟ یا بتعبیر دیگر یہ صفت وجوب جس کو ہم انتزاع کرتے ہیں، اس صفت وجوب کو کس سے انتزاع کرتے ہیں؟ اس صفت وجوب کا منشأ انتزاع کیا ہے؟ چونکہ ماہیت کو تو آپ نے خارج کر دیا، اساساً واجب الوجود ماہیت نہیں رکھتا ہے، پس صفت وجوب کو ماہیت سے انتزاع نہیں کر سکتے ہیں، پس کس سے انتزاع کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس صفت وجوب کا جو منشأ انتزاع ہے وہ خود وجود ہے، خود یہ جو وجود واجب الوجود ہے، اسی وجود واجب الوجود سے ہم ماہیت کو، معذرت کے ساتھ اسی وجود واجب الوجود سے ہم صفت وجوب وجود کو انتزاع کرتے ہیں۔ کس معنی میں؟ شدت وجود، یعنی اس وجود کا بی نہایت شدید ہونا، یہی کہ یہ وجود بی نہایت شدید ہے، یہ وجود اعدام اور نقائص کے ساتھ مخلوط نہیں ہے، اسی وجود کی خاصیت سے ہم وجوب وجود کو انتزاع کرتے ہیں، اور اس وجوب وجود کو انتزاع کرنے کے لیے اس خاصیت وجود، اس صفت وجود، اس وجود کی جو حالت ہے شدت وجود، اس کے علاوہ کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، برخلاف امکان کہ اس امکان وجود یا ممکن الوجود کو انتزاع کرنے کے لیے ماہیت کی ضرورت ہے، کہ اس کو ہم ماہیت سے انتزاع کرتے ہیں۔ بس علامہ فرماتے ہیں وقت تبین بذالک، فرماتے ہیں کہ یہ جو برہان ہم نے ذکر کیا، اسی برہان کے ذریعے سے مطلب واضح ہوتا ہے کہ ان الوجوب بذات ہی، واجب یعنی وجوب بذات، خود وجوب الوجود، وجوب وجود بذات، فرماتے ہیں وصف منتزع من حق وجود الواجب، فرماتے ہیں کہ یہ جو وصف وجوب بذات ہے یہ خود وجود واجب الوجود سے انتزاع کیا جاتا ہے، خود حق وجود، خود متن وجود سے انتزاع کرتے ہیں، نہ کہ وجود ہو، اس وجود کے لیے ایک ماہیت تو اس ماہیت سے ہم وجوب وجود کو انتزاع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خود وجود، خود خاصیت وجود سے ہم اس وجوب وجود بذات کو انتزاع کرتے ہیں۔ کاشف عن کون وجودہ بحثا فی غایت الشدت غیر مشتمل علی جہت عدمیت، اور فرماتے ہیں کہ یہ اس بات سے، یہ وجوب وجود جس کو ہم متن وجود و حق وجود سے انتزاع کرتے ہیں، یہ اس چیز سے کشف کرتا ہے، یہ کاشف ہے اس مطلب سے کہ یہ وجود بی نہایت شدید ہے، یہ وجود غایت شدت میں ہے، یعنی اس سے زیادہ شدید وجود قابل تصور نہیں ہے، اصل الواقعیت ہے، بی نہایت شدید وجود ہے جس کے ذریعے سے ہر شے موجود ہے، جس کے ذریعے سے بقیہ تمام موجودات موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ خود شدت وجودی کی وجہ سے وجوب وجود رکھتا ہے۔ بس فرماتے ہیں کاشف عن کون وجودہ بحثا فی غایت الشدت غیر مشتمل علی جہت عدمیہ، اور یہ کشف کرتا ہے کہ یہ وجود جو ہے وہ غایت شدت میں ہے، وجود بحت ہے، وجود صرف ہے، کسی طرح کے جہت عدمی، کسی طرح کے نقص کے ساتھ مخلوط نہیں ہے، کسی بھی جہت سے کسی بھی طرح کے نقص کے ساتھ مخلوط نہیں ہے۔ کیوں کسی بھی طرح کے نقص کے ساتھ مخلوط نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اذ لو اشتمل علی شیء من الاعدام حرم الکمال الوجودی الذی فی مقابلہ، فرماتے ہیں کہ یہ وجود
اگر کسی کمال وجودی سے محروم ہو، مثال کے طور پہ یہ وجود کسی بھی کمال وجودی کو نہ رکھتا ہو، علم نہیں رکھتا، علم ایک کمال ہے، قدرت نہیں رکھتا، قدرت ایک کمال ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ وجود ایک جہت سے عدم کے ساتھ مخلوط ہو، ایک جہت کے ساتھ آدام کے اوپر مشتمل ہو، فرماتے ہیں یہ کمال وجودی سے محروم ہوگا، کہ وہ کمال وجودی کہ جو نقیض عدم ہے، جو مقابل عدم ہے. بس فرماتے ہیں فکانت ذاتہ مقیدتاً بعدمہ، بس اس کی جو ذات ہے، یہ ذات وجوب وجود ہے، یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ عدم کمال وجودی، یعنی اس کمال وجودی کے عدم کے ساتھ اس کی ذات مقید ہے. کیوں؟ چونکہ اس کمال وجودی کو تو نہیں رکھتی. بس جب اس کمال وجودی کو نہیں رکھتی ہے، اس کمال وجودی کے عدم کے ساتھ مقید ہے، اس صورت میں ایک جہت امکانی پیدا ہو جائے گی. اور چونکہ جہت امکانی پیدا ہو جائے گی، فرماتے ہیں فلم یکن واجباً بالذات صرفا لہو کل کمال، اس صورت میں یہ واجب الوجود بالذات نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ایک جہت نقص پیدا ہو گئی ہے، شدت وجودی نہیں ہے، آدام کے اوپر مشتمل ہے، اور چونکہ نقص پیدا ہو گیا اس ذات میں، شدت وجودی نہیں ہے، آدام کے ساتھ مخلوط و مشتمل ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں صرف الوجود نہیں ہے. جب صرف الوجود نہیں ہے، پس واجب الوجود بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ جو بہت ہی ظریف ہے، کہ جہاں پر انشاءاللہ تعالی وجوب کا ایک معنی دیگر جس کو جناب صدر المتعلقین نے ذکر کیا ہے، اس کو جب ہم ذکر کریں گے تو وہاں پر اس مطلب کی طرف بھی تذکر دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ظرافت کے ساتھ وجوب کا وہ معنی کہ جس کو فصل اول میں بیان کیا ہے، اور جو معنی رائج ہے، یعنی ضرورت الوجود، حتمیت الوجود، اس معنی سے معنی دوم جس کو جناب صدر المتعلقین نے بیان کیا ہے، وہ ہے شدت الوجود، اس کی طرف علامہ منتقل ہوتے ہیں. یعنی معنی اول وجوب وجود کہ جو ضرورت الوجود ہے، جو حتمیت الوجود ہے، جو در مقابل لا ضرورت وجود یا متساویت النسبت الی الوجود والعدم کے مقابل، اور اس کی نقیض ہے ضرورت الوجود، اس سے علامہ معنی دوم وجوب وجود کہ جو شدت وجود ہے، جو وجود بحت اور وجود محض ہے، اس کی طرف علامہ منتقل ہوتے ہیں. کہ انشاءاللہ تعالی جب اس معنی کی طرف توجہ کریں گے اور اس معنی کو بیان کریں گے، وہاں پر دوبارہ اس فصل کے اس مطلب کی جانب بھی توجہ کریں گے، اور پلٹ کے یہاں پر جو علامہ نے مطلب ذکر کیا ہے اس کی طرف بھی انشاءاللہ تعالی تذکر دیں گے. اس کے علاوہ ایک مطلب دیگر کہ یہ جو علامہ نے فرع بیان کیے، متفرع بر برہان قرار دیا ہے، یہ بہت ہی اہم مطلب ہے جس سے علامہ طباطبائی فصل چہارم میں بھرپور استفادہ کریں گے. کہ فصل چہارم میں علامہ فرمائیں گے کہ اس فصل کے جو مدعا ہے اس کا برہان مبتنی بر فرع فصل سوم ہے، لہٰذا اس کے اوپر غور کرنا و اس کے اوپر دقت ضروری ہے. کہ انشاءاللہ تعالی درس بعدی کے اندر فصل رابع واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجہات، اس کے اندر وارد ہوں گے، اور اس کی جو مطالب ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.